MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا خطاب جو اللہ نے پکارا ہے، پوری انسانیت کو پکارا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ جو چینج کی ہوئے بائبل ہیں، کئی ایک ورشنز اس کے نکل چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کہیں ایک آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں پوری انسانیت کو پکارا گیا۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں انہی بائبل کے ورسز کے اندر، مجھے جو بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ مشن بھی بتا دیا، دعوت سے بنو اسرائیل کی حد تک ہی تھی۔ ہمارے پاس الٹی سیدھی کرامتیں اڑا کر لوگوں کو جو درگاہوں پہ سجدے کرنے لوگ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ کرامت کی کوئی حقیقتیں نہیں ہوتی۔ یہ تو زندہ نبی جو چل رہا پھر رہا ہے، مجھے جو دکھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ماننے والے 12 حواری، اس سے زیادہ کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ 12 ساتھی، 12 صحابہ ان کے ساتھ تھے، باقی قوم مخالف ہو گئی۔ قوم یہود تھی نا، نبیوں کو مارنے والی قوم تھی۔ زکریا کو کس نے مارا؟ یحییٰ کو کس نے مارا؟ اور عیسیٰ کا قتل بھی انہوں نے ہی کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ یا صرف روح نہیں، جسم کے ساتھ اللہ نے روح کو اٹھا لیا۔ نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی، بات چیت بھی کی، ملاقات بھی کی، موجود ہیں زندہ۔ بہت بڑا کفر کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ، یہ قوم ہے۔ دوسری قوم وہ ہے جو ابن اللہ کہتی ہے، نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جی اللہ نے عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں، نہیں عیسیٰ جو ایک جز ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ، ٹرینٹی، دا فادر، دا ہولی گوسٹ اینڈ دا سن، یہ تینوں جو ہیں مل کر یہ ایک بنتے ہیں۔ ان تینوں کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ تینوں کفر ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اور تمہاری ماں نے میرے خلاف تم نے یہ پروپیگنڈا کیا، دعوت یہ دی کہ ہماری عبادت کرو، اللہ کے سوا ہم ہیں سب کچھ، ہمارے پاس اتنے معجزات ہیں، ہمارے پاس اتنی کرامتیں ہیں، ہمارے پاس اتنی انہونی چیزیں ہیں، یہ دیکھو ہم ہیں الہ، ہماری عبادت کرو۔ کیا تم نے کہا؟ تو عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، عبادت کے اندر تیرا کوئی شریک ہو یہ تیری کمزوری، تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرنا، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب، میں رب نہیں ہوں، میں لارڈ نہیں ہوں، I am not the Lord, I am not the Savior، میں تمہیں بچانے والا نہیں ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا، میں نہیں کہا کہ بچانے والا وہی ہے۔ عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ زندگی بھر میں نے توحید کا پیغام دیا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان کے درمیان میں تھا میں حاضر تھا، گواہ تھا، مجھے معلوم تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا، مجھے نہیں معلوم۔ کتنی واضح بات ہے، زندہ نبی ہے، آسمانوں میں موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آسمان میں ہی جو وہاں سے دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، جاننے کی تک کی طاقت نہیں ہے۔ جب زندہ نبی کو طاقت نہیں ہے تو مرا ہوا ولی کیسے سن سکتا ہے؟ میرے دوستو کبھی غور کیا ہم نے؟ ہیپی کرسمس، میری کرسمس، یہ جو کہنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے یہ وہ دن ہے جو اللہ پیدا ہوا یا اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا شتمنی ابن آدم، آدم کے اولاد نے مجھے گالی دی، بخاری کی حدیث ہے۔ اور گالی کیا ہے؟ اور گالی یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک بیٹا بنا لیا، جبکہ میں پاک ہوں، فسبحانی، میں ہر عیب سے پاک ہوں، بیٹے کی مجھے کوئی ضرورت ہے، نہ مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، ولا صاحبہ، نہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے، میں قادر مطلق ہوں۔ یہ گالی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کوئی ہیپی کرسمس کہہ رہا ہے تو اللہ کو گالی دے رہا، ان کو مبارکبادی دے رہا ہے تو اللہ کو گالی دینے میں وہ شریک ہو رہا ہے۔ کوئی آپ کے ماں کو گالی دے، آپ کے باپ کو گالی دے، آپ جا کے اس کو مبارک کہیں گے؟ الحمدللہ، الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جل سبحانه عن الأشباه والأنداد، وتقدس سبحانه عن الصاحبة والأولاد، ليس له شبيه ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ أحمده سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله،
فهو الرب وحده لا شريك له، وجميع من سواه من الخلق مربوب مخلوق. وهو الواحد الأحد لا شريك له، وجميع من سواه عبيد له. وكل ما سواه سبحانه من الآلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. ختم الله بنبوته ورسالته النبوات، فلا رسول ولا نبي بعده، ونسخ شريعته ودينه ما سبقه من الديانات والشرائع. فلم يرض سبحانه تعالى لعباده بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عز من قائل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ حاضرین جمعہ، برادران اسلام، خواتین اسلام، بزرگوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمانیات کے جو 6 ارکان ہیں ان ارکان پر مکمل عقیدہ اور مکمل ایمان کی بھی اللہ نے ہمیں توفیق سے اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری رہنما، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہدایت کی کوئی چیز ہم سے نہیں چھپائی، ہر چیز کو واضح واضح کیا، خیر و شر کو اس امت کی طرف رہنمائی فرمائی، اور ہر وہ بات جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہو اس نبی نے ہمیں اس سے روکا ہے، اور ہر وہ بات جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہو اس نبی نے ہمیں اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ عزیزان محترم، آج کے اس خطبے کا عنوان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، اور یہ عنوان اس وقت جو ایام چل رہے ہیں ان کے پیش نظر اس عنوان کو رکھا گیا ہے، کیونکہ ان دنوں کے اندر جہاں کرسمس منائی جاتی ہے، نیو ایئر ڈے منایا جاتا ہے، اور یہ سب عیسیٰ علیہ السلام ہی کی نسبت سے ان چیزوں کو لوگ کر رہے ہیں، تو ذرا ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہمیں تعلیم دی ہے، کیا عقیدہ دیا ہے، اور موجودہ دور کے اندر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کس زاویے سے، کس نظریے سے اپنائے ہوئے ہیں، تو کیا صحیح ہے کیا غلط۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان بالرسل کے تحت آتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمانیات جن پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ 6 ارکان ایمان، ان 6 ارکان ایمان میں سے ایک رکن اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا ان تمام انبیاء اور ان تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ آتے رہیں گے، اور آخری جو ہوگا وہ دجال ہوگا، جو سب سے بڑا جو ہے نبوت کا دعوے دار بھی ہوگا، پھر وہ اپنے آپ کو الوہیت کا بھی جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں خود ہی اللہ ہوں، اور اس کے پیچھے ایک جنب غفیر چلے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ان فتنوں سے اور ہر مسلمان۔ تو ایمان بالرسل کے تحت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا یہ ہم سب کا ایمانی رکن ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں میں سے، ان رسولوں میں سے
5 रसूलों को अजीमत वाले रसूल बनाया, ऊंचे दर्जे के रसूलों में अल्लाह ने शामिल किया, और वो नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनमें भी अल्लाह ताला ने फ़ौक़ियत दी, इमामुर रुसुल बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, हमारे आपके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का जो मसला है वो शुरू दौर से ही कंट्रोवर्शियल रहा। शुरू दौर से ही ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मसाइल होते रहे, और आप बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी, इसके बाद बनी इसराइल में कोई नबी नहीं आया, और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो भेजा मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की तकमील के लिए, और बनु इसराइल की तरफ आपने अल्लाह ने आपको भेजा, और रसूलन इला बनी इसराइल, अल्लाह ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को बनु इसराइल की तरफ भेजा। ये पूरे आलम के नबी नहीं है। सबसे पहले ये हकीकत हमारे आपके जहनों में होना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकेली शख्सियत है जो पूरे आलम इंसानियत के लिए आपको रसूल बनाकर भेजा। इन्ना अर्सलनाका काफ़तल लिन्नास और अर्सलनाका काफ़तल लिन्नास, कि हमने आपको तमाम लोगों के लिए हमने नबी बनाकर भेजा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत जब से हुई, उस वक्त से लेकर पहला फ़र्द जो भी उस मौके पर था, उस वक्त से लेकर कायनात का जो आखिरी फ़र्द आएगा, उन सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। लेकिन ये खुसूसियत किसी और नबी को नहीं दी गई। ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी, आपको जो नबी जो बनाया गया, वो सिर्फ बनु इसराइल के लिए बनाया गया। जो किताब नाजिल की गई वो सिर्फ इंजील बनु इसराइल के लिए थी, ये आलमी किताब नहीं है। आज घर घर जो चढ़कर जो ईसाई मिशनरी वाले जो है हमारे घरों पर आकर जीसस सेव्स अस की तालीम देते हैं, उनके मुंह पे थप्पड़ मार के आप कहें कि जाइए अपने कौम को सुधारिए। आप बनु इसराइल के लिए हैं, आप हमारे नहीं है। पूरी बाइबल के अंदर आप एक वर्ष हमें बताते हैं जो पूरी इंसानियत को खिताब कर रहा हो, जबकि हमारा कुरान शुरू होता ही पहला खिताब या अय्युहन्नास। कुरान करीम के अंदर सबसे पहला खिताब जो अल्लाह ने पुकारा है, पूरी इंसानियत को पुकारा है, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम। और पूरी बाइबल के अंदर आज मुहर्रफ होकर भी बहुत कुछ बदला जा चुका है। अपनी असली हैसियत पर वो बाइबल है भी नहीं। खुद उन लोगों का इकरार है कि बाइबल 300 साल के बाद लिखी गई, और इस बाइबल के अंदर भी इस मुहर्रफ जो चेंज की हुए बाइबल हैं, कई एक वर्शंस उसके निकल चुके हैं, उसके बावजूद भी कहीं एक आयत आपको नहीं मिलेगी जिसमें पूरी इंसानियत को पुकारा गया। और खुद ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं इन्हीं बाइबल के वर्सेस के अंदर, मुझे जो भेजा गया है बनी इसराइल की बिखरी हुई भेड़ों को जमा करने के लिए भेजा गया। मिशन भी बता दिया। दावत से बनु इसराइल की हद तक ही थी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हर नबी की किताब जो कुरान से पहले आई, अल्लाह ने हिफाजत नहीं फरमाई, क्योंकि वो किताब उस कौम के लिए थी, वो नबी उस कौम के लिए था। पूरे आलम इंसानियत के कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई किताब नाजिल नहीं हुई सिवाय कुरान के। तो अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी, जब तक ये दुनिया रही कुरान महफूज रहे। हिदायत की अकेली किताब, आखिरी किताब, और इससे पहले जितनी किताबें आई सब मंसूख हो गई, सब कैंसिल हो गई। क्यों? ये आखिरी फाइनल जो अल्लाह ताला की तरफ से जो रिविलेशन आया है, ये सबसे आखिरी और फाइनल है जो क़यामत तक अल्लाह की हिफाजत में रहे। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत, आपकी सीरत अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया क़यामत तक के लिए। क्यों? इस नबी की पैरवी करना है, इस नबी के तहत चलना है, इस नबी की सीरत को अपनाना है। आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी जो भी तालीमात हैं क़यामत तक के लिए महफूज हैं, ताकि क़यामत तक आने वाला हर फर्द इसको फॉलो करे। तो ईसा अलैहिस्सलाम, इनके बारे में हमारा अकीदा यही है, और कुरान यही कहता है, अहादीस यही कहते हैं कि ये बनु इसराइल के नबी थे। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुसूसियात इनको अता फरमाई। इतनी खुसूसियात के बाद भी वो इलाह नहीं हुए, वो अल्लाह में दाखिल नहीं हुए। वो एक इंसान थे, इंसान बनकर ही इस दुनिया के अंदर आए, और इंसान बनकर ही वो जीते रहे, ज़िंदगी गुजारते रहे। अल्लाह ने फरमाया व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि त्ताआम। इनको तुम जो इलाह कह रहे हो, इनको तुम अल्लाह का बेटा कह रहे हो, इनको अल्लाह में दाखिल कर दिए हो, ये कौन थे? ये इनकी माँ भी एक सच्ची जो है सिद्दीक़ा थी, अल्लाह ताला की जो है इबादत करने वाली खातून थी। और खाना याकुलानि त्ताआम, ये दोनों भी खाना खाया करते थे।
نوری مخلوق کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں، وہ نہ فرشتہ تھے نہ الہ میں داخل تھے. زندگی خود بائبل کہتی ہے کہ وہ روٹی کے ٹکڑے جمع کرتے تھے. پانی اور روٹی سے جو انہوں نے کئی مرتبہ جو اپنی غذا کو جو مہیا کیا ہے ان کے حواریوں کے ساتھ. تو بشری جتنی معاملات تھے ان کے ساتھ بھی تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس کے سلسلے میں چند باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے تاکہ ہمیں پورا تصور آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کون. کیونکہ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کرسچینز کہتے ہیں، جو ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں مشنریز جو کانوینٹس ہیں، دل و دماغ میں ہمارے بچوں کے شروع سے ہی ڈالے جاتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کا تو المیہ ہے، افسوسناک مرحلہ ہے. ہمارے پاس اسلامی اسکولز کہتے ہیں بھائی بڑے مہنگے ہیں، بھائی کیسے داخل کریں. تو پھر سستے جو یہ مشنریز ہیں، کانوینٹس ہیں، اس میں بچہ جو پڑھ لیتا ہے صحیح ہے، دنیا بن جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی. مرحلہ شروع ہوتا ہی ہے، بچے کے دل و دماغ میں ڈالا جاتا ہے جیسس سیوز اس. شروع سے ہی بچے کے دل و دماغ میں اللہ سیوز نہیں، جیسس سیوز. شروع سے ہی عبادت کے یہ کراس، کھانے سے پہلے بچہ کراس یہ سمبل کرے پھر کھانا کھائے. یہ دل و دماغ میں جو بچہ جو بلینک پیپر جو ہوتا ہے نا، اس کے دماغ پر یہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی عقیدے کو لے کر پروان چڑھتا ہے بچہ ان کانوینٹس میں، ان مشنریز اسکولز میں. آپ بچے کی دنیا بنانا چاہتے، دنیا بن جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی. اس آخرت کو تباہ کرنے والے آپ لوگ ہوں گے، اللہ کے پاس پکڑے جانے والے آپ ماں باپ ہوں گے. کیوں؟ آپ نے ان کو جو مشنریز میں ڈالا، دنیا کے چند سکوں کے عوض میں آپ نے ان کے آخرت کو تباہ کیا، ان کے دین کو برباد کیا. خود ہی جو آپ ننھے منھے بچے کو جو فطرت پر پیدا ہوا، جو اسلام پر پیدا ہوا، اگر وہ مر بھی جاتا تو بلوغت سے پہلے تو جنت میں چلا جاتا، کیونکہ وہ فطرت پر باقی رہتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. تو ایسے پاک بچے کو پاک دل، پاک دماغ، صاف ستھری زندگی، ایسے پاکیزہ بچے کو آپ اس کرسچین مشنری کی گندگی میں حوالے کرتے ہیں، جہاں سے پہلا بگاڑ آتا عقیدے کا بگاڑ. کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اور ان کو کیا بنا دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی ماں مریم اور ان کی ماں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا امرأۃ عمران. عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جو تھے ان کا نام عمران تھا. یہ ایک نیک شخص تھے لیکن بے اولاد نہیں. تو ان کی بیوی نے یعنی مریم کی ماں نے یہ نظر مانی کہ اللہ اگر تم مجھے اولاد دے دے، اور قرآن میں سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہوا، اے اللہ کہ تم مجھے اولاد دے دے تو میں اولاد تیرے لیے میں آزاد کر دوں گی کہ تیرے دین کے لیے وقف ہو جائے، دنیا کے لیے. اولاد ہوئی، اللہ نے قبول کیا، اولاد ہوئی، لیکن جو ہے وہ نر اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی. دل تھوڑا سا کچھ بیٹا ہوتا ہو نا، ہمارے پاس بیٹا ہوتا، ارے بیٹا ہوتا تو بہت اچھا تھا، بیٹی ہو گئی کیا کر، بیٹی ہو گئی، ابھی بیٹی ہو گئی جو ہے یہی تصور وہاں بھی آیا. تو لیکن چونکہ وعدہ ہو گیا تھا کہ اللہ سے نظر انہوں نے مان لی تھی کہ میں اس اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، تو انہوں نے بیت المقدس کے حوالے کر دیا. ابھی بیت المقدس ہی میں پلتی رہی، بڑھتی رہی. پھر وقت آیا کہ ان کے والد عمران کا انتقال ہو گیا، تو ان کے خالو زکریا علیہ السلام انہوں نے ان کی کفالت کی، وکفلھا زکریا. تو زکریا علیہ السلام جو ہے ان کے کفیل ہوئے، ان کے اسپانسر ہوئے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہوئے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی ولادت سے پہلے بھی مریم علیہ السلام کے ساتھ کچھ خصوصیات اللہ نے رکھی تھی. یہ عبادت میں مگن ہوتی تھی، اور زکریا علیہ السلام کبھی کبھار داخل ہوتے تھے ان کے حال احوال پوچھنے کے لیے، تو دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل ہیں. پورے فلسطین میں کہیں جو پھل نہیں، پورے شام کے علاقے میں وہ پھل نہیں، اور وہ پھل ان کے حجرے میں رکھا ہوا. پوچھتے کہ انا لکی ھذا،
مریم یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس، کون لایا، یہ تو پورے علاقے میں نہیں ہے۔ تو کہتی تھی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہیں سے خصوصیات و خصوصی رحمتیں شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، فرشتوں کا رسول جبرائیل علیہ السلام، ان کو اللہ نے بھیجا ان کے پاس جب اکیلی تھی، اپنے حجرے میں تھی، عبادت میں مگن تھی، تو انسانی شکل میں پہنچ۔ یہ پورا واقعہ جو موجود ہے سورہ مریم کے اندر، یہ آیت نمبر جو ہے سورہ مریم کے اندر جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مریم میں 80 پورا ایک رکوع ہے، وذکر فی الکتاب مریم، آیت نمبر 16 سے 33 تک یہ پورا واقعہ، کہ اب یہ پہنچ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو کنواری ہوں، کسی مرد کی شکل میں نے نہیں دیکھی، اور مجھے بچہ ہو جائے گا، کیسے ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور اللہ کی طرف سے بشارت ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لڑکا عطا کریں گے۔ پھر وہ جو ہے حمل سے ہوتی ہیں، وہ ہوتا کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یقین رکھنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو یہ کہے، جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح من، جو اس بات کا اقرار کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، وہ روح من، اور یہ روح جو ان کے اندر ڈالی گئی، کلمے سے جو وجود تو ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ان کے اندر ڈالی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں باہر ہوئے۔ تو یہ جو ہے اقرار، اور پھر ان الجنت حق والنار حق، کہ جنت بھی جو ہے سچ ہے، اور جہنم بھی سچ ہے، قیامت بھی سچ ہے، والنبیون حق، اور انبیاء سچ ہیں، جو ان باتوں کا اقرار کرے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار بھی شامل ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ معجزاتی پیدائش ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں معجزاتی۔ سب سے پہلے جب پیدائش جو ہے یہ معجزاتی، تو اس پیدائش کے وقت ہی میں انہوں نے کیا کیا، کلام کیا۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور یہ پریشان ہیں کہ کس طرح جو ہے میں بچے کو لے کر فیس کروں گی، اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان والوں سے کیا بولوں گی؟ تو انہیں جو ہے یہ ہدایت دی گئی، تم اپنے طور پر خاموش ہو جاؤ، روزہ رکھ لو۔ اور اس زمانے کا روزہ کیا تھا، بات بھی نہیں کرنا۔ ہم تجھے بات کے پورے قصے کہانیاں بھی بولتے ہیں روزہ رکھ کے، ہاں۔ اور اس زمانے میں کیا تھا کہ ان کا جو روزہ تھا، بات بھی نہیں کرنا۔ فَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو میں روزہ دار ہوں، میں بات نہیں کروں گی۔ تو کیا کرنا ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کر۔ اب بچہ جو بولنے لگا، جب بولا تو جو 10 باتیں بول دیا اس نے۔ پہلے بولا قال انی عبد اللہ، یہ بچہ جو بات کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ پہلا معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بات کی ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ دوسری چیز آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا کریں گے۔ تیسری چیز وجعلنی نبی، اللہ مجھے نبی بنائیں گے۔ چوتھی چیز واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے احکام کے طور پر جو باتیں دی جائیں گی اس میں سے نماز پہلے ہے۔ نماز وہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی ہے، نماز ہر نبی کو سکھائی گئی۔ نماز موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھی، عیسیٰ کی شریعت میں بھی تھی، اور آج کی شریعت محمدی کے اندر بھی سب سے مقدم نماز ہے، جو بندے اور رب کے درمیان میں یہ رابطہ ہے۔ تو نماز، اور پانچویں چیز مجھے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا جائے گا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ پھر چھٹی چیز وبرم بوالدتی، میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں ان کے ساتھ نیک سلوک کروں۔ ساتویں چیز ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ظالم نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا، مجھے بڑے اچھے نصیب والا بنایا ہے۔ پھر آٹھویں چیز والسلام علی یوم ولدت، سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن جو ہے مجھے پیدا کیا گیا۔ پھر فرمایا نویں چیز ویوم اموت، اور اس دن بھی سلامتی ہو مجھ پر جب میں مروں گا۔ ویوم ابعث حیا، اور 10ویں بات یہ کہ اس دن بھی سلامتی مجھ پر ہو جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ یہ 10 باتیں وہ یہ اس وقت انہوں نے
ان کی زبان سے نکالی اللہ کی توفیق سے جب ابھی وہ ماں کی گود میں تھے. تو یہ پہلا معجزہ. اسی طرح اگر جو ہے معجزات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو 10 معجزے دی. عیسیٰ علیہ السلام کو جو قرآن ذکر کرتا ہے احادیث میں، صحیح احادیث میں جن کا ذکر آیا ہے وہ 10 معجزے. پہلا معجزہ تو یہ ہے جو انہوں نے اپنے شیر خارگی میں، جو بچہ بول نہیں سکتا وہ بول پڑے اور وہ بھی 10 باتیں بول دی. دوسری چیز کیا ہے کہ جب یہ نبی بنے تو وہ اللہ نے کچھ معجزات دی. تو یہ دوسرا معجزہ ان کا کیا تھا کہ مٹی سے کوئی پرندہ بناتے تھے، شکل پرندے کی شکل، اور اس میں پھونک مارتے تھے وہ اڑ جاتا، زندگی آ جاتی. تو پرندوں کو مٹی سے بنا کر وہ خود ہی کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتے اس مٹی کے پتلے میں، اس مٹی کے جو ہے پرندے میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا. چوتھی چیز وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جو پیدائشی اندھا ہوتا جس کو آنکھیں نہیں ہوتی یا کہ آنکھیں پوری کی پوری جو اسی مٹی ہوئی رہتی، ویسے لوگوں کو بھی اللہ کے حکم سے شفا دے دیتے. چوتھی بات والابرص، جو کوڑ کی بیماری ہے آج بھی لا علاج ہے، لیکن اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے شفا رکھی تھی کوڑ کی. اور پانچویں چیز جو آج بھی کوئی نہیں کر سکتا وہ احیی الموتیٰ، مردے کو اللہ کے حکم سے اٹھا دیتے تھے. قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ تو مردہ اٹھ جاتا. موت کے بعد زندگی دینے کا اللہ نے معجزہ انہیں دیا تھا. اور چھٹی بات وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، وہ بتاتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، اور وہ بتاتے تھے تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. سیف ڈپازٹ لا کر میں کیا رکھا ہے کسی کو نہیں معلوم، عیسیٰ علیہ السلام بتا سکتے تھے. تو جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے تھے اپنے گھروں کے اندر وہ بھی بتاتے، اور جو کچھ تم کھا کر آتے تھے اپنے پیٹوں کے اندر پہنچا دیتے تھے وہ بھی بتاتے تھے. یہ چھٹی چیز. اور ساتواں جب معجزہ کیا تھا، جب ان کو جو ہے اب ان معجزات کے ساتھ ایک نبی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، توحید کو سکھا رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے پیروکار بن جائیں، لوگ ان کی بات کو ماننا شروع کر دیں، کیونکہ معجزات ہیں، صاحب معجزات ہیں. ہمارے پاس الٹی سیدھی کرامتیں اڑا کر لوگوں کو جو درگاہوں پہ سجدے کرنے لوگ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ کرامت کی کوئی حقیقتیں نہیں ہوتی. یہ تو زندہ نبی جو چل رہا پھر رہا ہے، معجزے دکھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ماننے والے 12 حواری، اس سے زیادہ کا ذکر نہیں ملتا. یہ 12 ساتھی، 12 صحابہ ان کے ساتھ تھے. باقی قوم مخالف ہو گئی، قوم یہود تھی نا. یہ یہود تو جو شروع سے ناشکری، حرام کھانے والی اور حرام کھلانے والی قوم، نبیوں کو مارنے والی قوم تھی. زکریا کو کس نے مارا، یحییٰ کو کس نے مارا، اور عیسیٰ کا قتل بھی انہوں نے ہی کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا دیا. یہ قرآن کا عقیدہ ہے، وہ مرے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھا دیا. صرف روح نہیں نکلی، روح اگر نکلتی تو ہم کیا کہتے بھائی مر گیا انسان، کو روح نکل گئی. وہ یا صرف روح نہیں، جسم کے ساتھ اللہ نے روح کو اٹھا لیا. روح اور جسم دونوں اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. اور نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی، بات چیت بھی کی، ملاقات بھی کی، موجود ہیں زندہ. عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، زندہ اٹھا لیے گئے. اور پھر اس کے بعد اب یہ زندگی جو 8واں معجزہ اللہ نے آسمانوں میں رکھی، زمین میں نہیں. یہ 8واں معجزہ. 9واں معجزہ کیا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے، 2 فرشتوں کے ساتھ وہ نزول کریں گے دمشق کی مسجد پر، جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج 10-12 دن پہلے جو ہے اس کی فتح ہو گئی، الحمدللہ اہل سنہ کے قبضے میں آ گئی ہے. یہ جو ہے عموی جو جامع دمشق ہے، اس مسجد پر جو ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ اس دور میں کوئی مسجد نہیں تھی. دیکھیے اللہ کے رسول کا یہ معجزہ دیکھیے، اس دور میں کوئی مسجد نہیں تھی اللہ کے رسول کے دور میں، کیونکہ اسلام ہی نہیں پہنچا تھا. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر ایک مسجد ہوگی، جامع مسجد ہوگی، مسجد کی میناروں پر نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ ہوگا انشاءاللہ. یہ 8واں اور یہ 9واں اور آخری معجزہ کیا تھا کہ کیا ہے کہ دجال کو قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت دے. جبکہ دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، دنیا کا سب سے بڑا کافر،
اور دنیا کا سب سے بڑا جو جھوٹا، سر سے لے کر پیر تک جھوٹی جھوٹ ہوگا، سب جو ہے میجک ہوگا، سب سحر ہوگا، جادوگروں کا سردار ہو. جادوگر ایسے دنیا میں جیسے جادوگر آپ نے دیکھے ہیں اس کے سامنے بچے ہیں، کسی کا کوئی جادو نہیں چلے گا اس کے سامنے. سب سے بڑا جادوگر ہو، شیاطین کی فوج اس کے ساتھ ہو، وہ اپنے جادو کے زور سے بہت کچھ کرے گا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی کبھی. تو اب اس جادوگر کو قتل کرنے والے کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور جب عیسیٰ کو دیکھے گا بھاگنے لگے گا اور پگھلنے لگے گا، اور آخر میں مقام لد پر پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. یہ 10واں معجزہ. یہ معجزات سے بھری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، لیکن ان معجزات کے باوجود بھی قوم نہیں مانی. عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اس کو مختصر سے انداز سے قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. خود ان کی ماں کے نام پر اللہ نے پوری سورت اتار دی، سورۃ مریم. ان کی اعزاز و اکرام میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے نام پر اللہ نے پوری سورت اتار دی ہے. تو صرف میں ایک بات رکھ دوں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے، کیونکہ وقت ہمارا مختصر ہے. قرآن کریم کی ان آیات کو آپ پڑھیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی آپ کو مل جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی موجودہ حیثیت بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور آگے قیامت میں کیا ہوگا. اب یہ لوگ بولتے ہیں نا جیسس سیوز اس، ذرا اس کی حقیقت کیا، یہ بھی سامنے آ جائے. یہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116، 117، 118. سورۃ مائدہ کے آخر اللہ نے فرمایا، خود اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ بن مریم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی نا، باپ نہیں تھا. باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں لایا. اور اس کو جو کیا کہتے ہیں بھائی، اگر جو ہے یہ عام انسان اگر ہوتے تو صرف ماں سے کیسے باہر آتے؟ معجزہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر معجزہ تو وہ تھا کہ اللہ نے آدم کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا. وہ ان سے نہیں بڑھ گئے اس معاملے میں، لیکن وہ انسان تھا تو یہ بھی انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے. آدم کو بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے، اور حوا کو نہ ماں نہ باپ نہ کوئی اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور حوا کو پیدا کیا آدم کی پسلی سے. اللہ جس سے چاہے جس کو پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو عیسیٰ کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، صرف ماں سے پیدا کیا. تو عیسیٰ بن مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو اللہ نے فرمایا وہاں پر اللہ پوچھیں گے. ان دو آیات ذرا غور کر دیں، آج کے خطبے کا نچوڑ ہے، یہ لب لباب ہے، سمجھیے. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا ہماری عبادت کرو، ہم کو الہ بنا لو، ہم کو جو ہے سیویئر سمجھو، ہم کو بچانے والا سمجھو، عبادت کی شکلیں ہمارے لیے کرو. کرسچنری جو ہے، جو عیسائی مشنری جو چلا رہی ہے، یہ پوری بنیاد اللہ نے یہاں پر ذکر کر دی کہ عیسیٰ کو الہ بنانا. اور کرسچنز کے اندر جو 3 طرح کے لوگ ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ ہی کو رب مانتے ہیں، هو اللہ. اللہ نے خود ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان لوگوں نے تحقیق بہت بڑا کفر کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ. یہ قوم ہے. دوسری قوم وہ ہے جو ابن اللہ کہتی ہے، نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جو اللہ نے عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں نہیں، عیسیٰ جو ایک جز ہے ٹرینیٹی کا، جو عقیدہ ٹرینیٹی، دا فادر، دا ہولی گوسٹ اینڈ دا سن، یہ تینوں جو مل کر یہ ایک بنتے ہیں. تو جو سن کیا ہے، وہ ایک جز ہے. اللہ تعالیٰ کے 3 اجزاء ہیں، اس میں سے ایک جز یہ بھی ہے. ان تینوں کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ تینوں کفر ہیں، یہ تینوں اللہ کے ساتھ کفر ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اور تمہاری ماں نے میرے خلاف تم نے یہ پروپیگنڈا کیا، دعوت یہ دی کہ ہماری عبادت کرو، اللہ کے سوا ہم ہیں سب کچھ، ہمارے پاس اتنے معجزات ہیں، ہمارے پاس اتنی کرامتیں ہیں، ہمارے پاس اتنی انہونی چیزیں ہیں، یہ دیکھو ہم ہیں الہ، ہماری عبادت کرو. کیا تم نے کہا؟ تو عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. عبادت کے اندر تیرا کوئی شریک ہو، یہ تیری کمزوری، تو ہر کمزوری سے پاک ہے، تجھے کوئی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے.
تجھے کوئی ساجی کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کوئی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے، تجھ تک پہنچنے کی کسی پی اے کی ضرورت نہیں ہے. تو قدرتوں کا مالک ہے، خالق ہے، تو معبود ہے، اور تو ہر عیب سے ہر کمی سے پاک ہے. سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے اللہ کیسے مناسب ہوگا میں وہ کلمہ زبان سے لاؤں جس کا مجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے. میں کیسے کہوں میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں، تیرا پیغام پہنچانے والا، اور میں یہ کہوں کہ میری عبادت کرو، یہ میری ماں کو پوجو، میری ماں کی تعظیم کرو، یہ میری تعظیم کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ یہ تو میرے یہ کلمہ مناسب ہی نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت. اے اللہ اگر میں نے کہا بھی ہو تو تو جانتا ہے. جیسے مخفی نہیں ہے نا، تو ہر چیز کو جانتا ہے. میں نے کہا نہیں، تو جانتا ہے. ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی. جو کچھ میرے دل کے اندر ہے وہ بھی تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک. لیکن جو تیرے اندر ہے اس کو میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب. علام الغیوب تو ہی ہے، غیبوں کو جاننا تو ہی ہے، اور تو ہی تمام مخفی چیزوں کا جاننے والا ہے، میں نہیں. علام الغیوب اللہ تعالیٰ، نہ عیسیٰ ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے. تمام غیبوں کا عالم اللہ تعالیٰ. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 5 بڑے انبیاء میں سے 5 بڑے رسولوں میں سے ایک رسول ہے. معجزاتی رسول ہیں، بچپن سے ہی معجزات دیے گئے. ان کی پیدائش بھی معجزہ ہے، ان کا اس دنیا سے اٹھایا جانا بھی معجزہ ہے. اور یہ رسول وہ ہیں جو تمام رسول وفات پا گئے، یہ رسول زندہ ہیں، ابھی بھی زندہ رسول ہیں. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اللہ میں تو نہیں جانتا، اللہ الغیوب تو ہے. پھر فرمایا یا اللہ ما قلت لهم، میرا جو پیغام جو تھا وہ وہی تھا جو تو نے مجھے دیا. ما قلت لهم، میں نے تو ان کے لیے جو کہا الا ما امرتنی به، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. اور حکم کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرنا، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب. میں رب نہیں ہوں، میں لارڈ نہیں ہوں. I am not the Lord, I am not the Savior. میں تمہیں بچانے والا نہیں ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ بچانے والا وہی ہے. عبادت اسی کی ہونی چاہیے. زندگی بھر میں نے توحید کا پیغام دیا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. اور جب تک میں ان کے درمیان میں تھا میں حاضر تھا، گواہ تھا، مجھے معلوم تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا، مجھے نہیں معلوم. اللہ اکبر، کتنی واضح بات ہے. زندہ نبی ہے، آسمانوں میں موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں آسمان میں ہی جو وہاں سے دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، جاننے کی تک کی طاقت نہیں ہے. جب زندہ نبی کو طاقت نہیں ہے تو مرا ہوا ولی کیسے سن سکتا ہے؟ میرے دوستو کبھی غور کیا ہم نے؟ قبروں میں پڑے ہوئے جن کو ہم اولیاء مان کر وہاں جا کے اپنے فریاد وہاں پر جو پیش کرتے ہیں، ہونے نہ ہونے کا عقیدہ ان سے رکھے ہوئے ہیں. ہاں اب جو رجب آنے والا، رجب کے کنڈے بھریں گے جعفر صادق کے نام پر. گزرا ہوا مہینہ 11ویں کا مہینہ تھا، اس سب سے پہلا والا مہینہ 12ویں کا مہینہ تھا. یہ نیازیں جو لوگ دیتے چلے آئے ہیں، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہدایت پر لے آئے. ذرا غور کریں ان آیات پر. وہ نبی جب یہ مرا نہیں، وہ نبی اللہ کے قریب ہے. ابھی تیسرے آسمان پہ اللہ کے رسول کو تیسرے آسمان پہ دیکھا، موجود ہے آسمانوں میں، زمین پر بھی نہیں. جو آسمانوں میں اللہ سے قریب ترین مقام رکھا ہوا جو نبی موجود ہے، اب ہے، زندہ ہے. وہ سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ آپ کے بارے میں باخبر نہیں ہے. تو اس کا اقرار وہ خود کر رہے ہیں، قیامت میں کریں گے. تو پھر وہ ولی، وہ جو ہے صاحب کرامت، وہ جو جس کو بھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا بزرگیدہ جو بندہ مانتے ہیں، وہ مر چکا ہے، ہمیں معلوم ہے مر چکا ہے، دنیا کے اندر مر گیا نا، اس لیے سے دفن کیے نا آپ نے. اگر زندہ ہوتا تو ساتھ میں رکھے ہوتے. منو مٹی طرح دفن کر دی. جب وہ منو مٹی طرح چلا گیا، اس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یا غوث پکاریں گے تو ہم بھی سن رہے ہیں، یا خواجہ پکاریں گے تو ہم مدد کے لیے آئیں گے، یا عبد القادر جیلانی کہیں گے تو ہمارا کمر بگڑی بنا دیں گے. یہ عقیدے میرے دوستو ذرا غور کریں.
کس طرح کی جہالت کے عقیدے، کس طرح کے شرک کے عقیدے ہم رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری۔ ذرا ان آیات پر غور کریں کہ وقت کا نبی ہے، وقت کا رسول ہے، قریب ترین مقام اللہ کا رکھا ہوا زندہ رسول ہے، اس کے باوجود بھی اسے نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ علم ہے اس کو، نہ کچھ کو معلوم ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے پیچھے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ان کا نگہبان بن گیا، وانت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر تو حاضر ہے، میں نہیں، تو مجھے اٹھا لیا، معاملہ ختم ہو گیا، مجھے نہیں معلوم لوگ میرے پیچھے کیا کیے، میں نام لے کر کیسے کیسے جو ہے وہ اپنی دنیا کو بناتے رہے، اپنے اپنے جو ہے کاموں کو بناتے رہے، جو فادر، جو پریسٹ، جو ہے جو پیسٹرز، جو بھی جو ہے وہ لوگوں کو کیسے کیسے گمراہ کر کے جو اپنی دنیا بناتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہیں گے یا اللہ، اب دیکھیں بھائی نبی کو تو مانے نا، کم سے کم سفارش تو کر دیں گے نا، سیف زز والا عقیدہ ہے نا، ان تعذبہم فانہم عبادک اللہ، یہ جو کچھ ہوا میرے علم میں تو نہیں ہے، وہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم، اگر تو نے عذاب دے، فانہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، تجھے حق ہے، تو جو چاہے دے ان کو، جو چاہے تو کر لے ان کے ساتھ معاملہ، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، کس کو معاف کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، کوئی سفارش نہیں ہے یہاں۔ جب رسول کو ماننے والے، زندہ رسول، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمانوں میں ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سے قریب ترین مقام ان کا ہے، ان کو بھی شرک کرنے والوں کے سلسلے میں اختیار نہیں دیا گیا کہ ان کی سفارش کریں، تو پھر وہ اولیاء جو امتی ہیں اللہ کے نبی کے، وہ بھی اسی کے بارے میں رہیں گے، اسی حالت میں رہیں گے۔ ان سے بھی جب پوچھا جائے گا کہ فلاں نے آپ کو پکارا، فلاں نے آپ کو پکارا، کیا آپ لوگوں نے کہا؟ تو کہیں گے یا اللہ ہم کو تو نہیں معلوم۔ زندہ نبی کو جب نہیں معلوم ہے تو مردہ ولی کو کیسے معلوم ہو جائے گا میرے بھائی؟ وہ بھی وہی کہیں گے یا اللہ میں تو باخبر نہیں تھا، باخبر تو تھا، اور تو جو فیصلہ کرے وہ تیری مرضی ہے۔ عیسیٰ جو کہیں گے وہی کہیں گے وہ بھی، تو سفارش کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ شرک انسان کرتا ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بچا لیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہزار بار اللہ کی قسم، نہ سفارش ہوگی نہ بچائے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے خود وعدہ کر دیا کہ جو مشرک ہوگا جہنمی ہوگا۔ تو لہٰذا میرے دوستو یہ آیات ہمارے لیے سبق ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، یہ کنورسیشن جو اللہ نے رکھ دیا ہے، آپ جائیے گھر میں بیٹھیے، ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے ان آیات کو، سورہ مائدہ کا آخری رکوع پڑھیے ایک مرتبہ، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیے، پھر دیکھیے کہ اس سے کیا نکات ظاہر ہوتے ہیں، کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ اور میرے دوستو جو آخری بات اس معاملے میں مجھے کہنی ہے، یہ جو ایام جو چل رہے ہیں اسی عیسیٰ علیہ السلام کے مناسبت سے جو معاملات، نیو ایئر ڈے یا اس سے پہلے 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے، ذرا اس کی حقیقت بھی سن لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم جو عیسائی جن کو کہتے ہیں وہ حقیقت میں عیسائی نہیں ہے، وہ ہے نصرانی، ان کو عیسائی نہیں کہنا۔ عیسائی کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ کو ماننے والے، یہ عیسیٰ کی خلاف ورزی کرنے والے، یہ عیسیٰ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے، اپنے منمانیاں کرنے والے، یہ ہے نصارہ، ان کو کہتے ہیں نصارہ۔ تو یہ عربی کے اندر ان کو نصارہ ہی کہا گیا، قرآن نے کہیں بھی عیسائی کا استعمال نہیں کیا ان لوگوں کے لیے، قرآن نے استعمال کیا ہے نصارہ، وقالت النصارى، اللہ نے نصارہ استعمال، تو ان کے لیے نصارہ کا ورڈ ہی کہنا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیے یہ لوگ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، ان کو ہلاک کرنے کے تلے رہے، اسی طرح جس طرح آج ہمارے درمیان میں شیعہ جو ہیں، یہ اصل میں شیعہ نے علی اٹھے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے کے لیے، شیعہ نے علی تھے، یہ شیعہ تھے، لیکن اس کے بعد وہ لوگ جو کوفے والے جو بنے حضرت حسین کو مارنے کے لیے، نام اپنا انہوں نے شیعہ دیا لیکن تھے وہ رافضہ۔ امام زین العابدین انہوں نے کہا کہ انتم الروافض، تم جو رافضہ ہو، ہمارے دین سے نکل گئے، ہمارے جماعت سے تم نکل گئے۔ تو یہ رافضہ جو آج کے دور کے اندر جس طرح کوئی عیسائی نہیں ہے وہ نصارہ ہے، وہ نصرانی ہے، اسی طرح آج کے دور کے اندر کوئی شیعہ نہیں ہے، وہ رافضی ہے۔ آج کے دور کے اندر نہ کوئی عیسائی ہے نہ کوئی شیعہ، آج کے دور کے اندر جو کچھ بھی ہے نصارہ ہے یا پھر جو روافض ہے، رافضی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہو گئے، بلکہ انہی کے ہلاکت کے لیے، انہی کی شہادت کے در پے ہو گئے۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں
جو بات بتائی جاتی ہے کہ 25 کو جو ہے وہ پیدا ہوئے، یہ خود جو ہے بائبل کے اندر، پورے بائبل آپ چھان ماریں کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام 25 کو پیدا ہوئے نہیں ملے گا. 25 دسمبر ان کی ولادت ہے، کہیں نہیں ملے گا. پھر یہ کب کہاں سے آیا؟ بلکہ آج بھی نصارہ کے مختلف گروپ جو ہے 25 کو نہیں مانتے ان کا برتھ ڈے. مانتے ہیں کوئی 6 جنوری کو مانتا ہے، کوئی 8 جنوری کو مانتا ہے، کوئی مئی کے مہینے میں مانتا ہے. اور در حقیقت اگر دیکھا جائے قرآن کے اعتبار سے، بائبل کے اعتبار سے، عیسیٰ کی ولادت دسمبر میں نہیں ہوئی. کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، کوئی متعین تاریخ نہیں ہے کہ بائبل کے اندر یا ان کے بعد جو ان کے جو ہے حواری جو انہوں نے بیان کیا ہے، کہیں بھی جو ہے کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملتی، بلکہ دسمبر کا مہینہ بھی نہیں ملتا. بلکہ قرائن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ کی ولادت مئی میں یا جون میں ہوئی. پکی گرمیوں کے اندر، بڑھتی گرمیوں کے اندر، کیونکہ گرمیوں کے اندر ہی چاہے عرب ہو چاہے شام ہو کھجور کے پھل پکتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو اللہ نے مریم کو کہا کہ غُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اپنے ہاتھ سے ہاتھ بڑھا کر کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ، پکے ہوئے کھجور تم پر گریں گے، کھاؤ. پکے ہوئے کھجور دسمبر میں کہیں نہیں آتے، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں آتے. یہ تو شام کا علاقہ تھا، فلسطین کا علاقہ تھا جہاں پر پیدائش، اور وہاں پر کھجور کے درخت، کھجور کا پھل لگتا ہے موسم گرما میں. تو سب سے پہلے یہ جو تاریخ جو تعین کی گئی، خود اس بہت سارے جو نصارہ ان کے پیسٹرز خلاف ہیں کہ یہ تاریخ صحیح نہیں ہے. پھر تاریخ آئی کہاں سے؟ در حقیقت تاریخ تھی یہ رومن کے، جو روم کے لوگ جو ہے جو کافر تھے، مشرک تھے، نجوم کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور جو ہے سورج کی پوجا کرتے تھے. تو یہ لوگ جو ہے 25 دسمبر جو ہے ان کے خدا کی جو کا تہوار تھا، اس کے خدا کی، جیسے جو ہندوؤں میں مانتے ہیں نا کہ جو گاندھی جینتی ہے، وہ پتہ نہیں کرشن جینتی ہے، وہ کون سی جینتی ہے، ان کی پیدائش جو مناتے ہیں اس طرح یہ 25 کو مناتے تھے. پھر جب عیسائیت ان تک پہنچی، جب نصرانیت جو ان تک پہنچی، جب وہ جو عیسائی بن گئے، نصرانی بن گئے، تو پھر وہی تہوار انہوں نے یہاں منتقل کر دیا. یہ ہے تاریخی حقیقت. آپ تاریخ پڑھیں، بہت سارے جو اس کے اندر ریسرچ ہوئے ہیں، سب سے بات یہی سامنے آتی ہے کہ یہ جو تاریخ جو ہے جو بنائی گئی یہ ویسی ہی ہے، اسی طرح جس طرح ہمارے پاس لوگ میلاد شریف مناتے. 12 ربیع الاول ہمارے پاس آتھینٹک ہے اللہ کے رسول کی وفات کا دن، اور ہماری 95% پبلک مناتی ہے اللہ کے رسول کی وفات کا دن، اللہ کے رسول کی میلاد، اللہ کے رسول پیدا ہوئے. اسی طرح، اور اسی طرح جس طرح یہ پیدائش کا جو دن جو منایا جاتا ہے کرسمس 25 دسمبر، 400 سال تک اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کسی بھی تاریخی کتاب کے اندر. 400 سال کے بعد اس کو بنایا گیا. اسی طرح میلاد النبی بھی اگر دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 300 سالہ دور گزر گیا، اور اس کے بعد ہی جو پھر یہ میلاد کا مسئلہ آیا. کہیں میلاد کا ذکر ہی نہیں. دیکھیں کیسے تشابہ. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تم جو ہے ان یہود اور نصارہ کے پیچھے تم چلو گے قدم بقدم. اگر وہ کسی گوہ کی سوراخ میں اگر داخل ہوئے تم بھی داخل ہو، ویسے ہی چل رہے ہیں. اور اسی طرح اب جو ہے ہیپی کرسمس، میری کرسمس، یہ جو کہنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ غور کریں. یہ خوشی جو منائی جاتی ہے کس عقیدے سے؟ عقیدہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ، اللہ کے رسول. ان کا عقیدہ جو لوگ منا رہے ہیں ہیپی کرسمس، اللہ کے بیٹے ہیں، یا خود وہ اللہ یا اللہ میں شامل ہو گئے. اب وہ پیدا ہوئے تو اللہ کا، تو یہ دن جو کون ان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے یہ وہ دن ہے جو اللہ پیدا ہوا یا اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. تو اللہ نے فرمایا شتمنی ابن آدم کے اولاد نے مجھے گالی دی. بخاری کی حدیث ہے، آدم کے اولاد نے مجھے گالی دی. اور گالی کیا ہے؟ اور گالی یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک بیٹا بنا لیا، جبکہ میں پاک ہوں. فسبحانی، میں ہر عیب سے پاک ہوں. بیٹے کی مجھے کوئی ضرورت ہے، نہ مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، ولا صاحبہ، نہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے. میں قادر مطلق ہوں. یہ گالی ہے اللہ تعالیٰ کو. کوئی ہیپی کرسمس کہہ رہا ہے تو اللہ کو گالی دے رہا، ان کو مبارکبادی دے رہا ہے تو اللہ کو گالی دینے میں وہ شریک ہو رہا ہے. کوئی آپ کے ماں کو گالی دے، آپ کے باپ کو گالی دے، آپ جا کے اس کو مبارک کہیں گے؟ اس کو جا کے ہیپی، او بہت اچھا کام کیا آپ نے میرے باپ کو گالی دی. جب ہمارے باپ کو، ہمارے ماں کو گالی دینے والے کو ہم جو ہے اس کو جو ہے تھوکیں گے
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اللہ کو گالی دے، کہ اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ کو گالی دے، اور ہم جا کر اس کو جائے ہیپی کرسمس کہیں، کہ میری کرسمس کہیں، کہ گالی دینے میں ہم شریک نہیں ہوئے؟ کیک کاٹا جا رہا ہے کس بنیاد پہ؟ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ کرسمس کے ٹریز لگائے جا رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ ان کی خوشیوں میں آج شریک ہو رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ میری سمجھ سے باہر۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جو دیوالی میں بھی ہم سے شریک ہوتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس میں بھی ہم کیک کاٹتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہمارے ساتھ رہنے والے ہماری قوم میں کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی جو عید الاضحیٰ میں جو کوئی کرسچن نے آپ کا بکرا کاٹا ہو؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی جو رمضان کے روزوں میں انہوں نے روزے رکھ کر جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھی جو آ کر ہم عید الفطر منائے ہوں، یا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی ہندو نے قربانی دی ہو اللہ کے نام پہ؟ اگر کوئی ہوگا تو اکا دکا ہو سکتا، لیکن جمہور کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی اکثریت ان چیزوں کے اندر مبتلا۔ یاد رکھیے مذہبی تہوار جتنے بھی ہیں اسلام کو چھوڑ کر اس کے اندر شرک ہے، اور اس شرکیہ تہواروں کے اندر، شرکیہ فیسٹیولز کے اندر کسی بھی اعتبار سے شریک ہونا، یہاں تک کہ زبانی اعتبار سے ان کے ہیپی کا لفظ بھی استعمال کرنا، اپنے آپ کو شرک میں داخل کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کے کاموں کے اندر نہ شریک ہو، کیونکہ یہ گناہ ہے، گناہ کے اندر شریک ہونا خود بھی گناہ ہے، تو لہذا اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے زیادہ قبیح ترین گناہ اور کوئی نہیں ہے میرے دوستو۔ اتنی بڑی خباثت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دینا اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، ان آیات پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اللہ نے خود ارشاد فرمایا، آپ یہ پڑھیے سورۃ مریم کے اندر آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 94 تک، اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگوں نے ٹھہرا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رحمان کے ساتھ ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے، یہ لوگوں نے کہا۔ تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بڑی خطرناک بات لے کر آئے ہو، تکاد اتنی بڑی خطرناک، اتنا بڑا خوفناک معاملہ ہے، یہ ہے تکاد السماوات یتفطرن من، کہ اس کلمے کے ذریعے سے، اس بات کے ذریعے سے عین قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، کیونکہ آسمان کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ زمین کس کی عبادت کرتی ہے؟ اللہ کی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر کوئی شریک، کوئی اللہ کو شریک کرنے والا نہیں ہے، مکمل موحدین ہیں پوری کائنات سوائے انسان اور جن کو چھوڑ کر۔ تو یہاں پر انسان یہ بات کہہ دے کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ اس خطرناک بات سے عین قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ پڑے، زمین کل شگاف ہو جائے، اور پھر وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور بڑے بڑے جو پہاڑ، ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے کئی ٹن، ملینز آف ٹنز کے پہاڑ ہیں، اور یہ راسخ ہیں، یہ پہاڑ اپنی جگہ ہل نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا خوفناک خطرناک بات ہے، اتنی بڑی جو خوفناک جو ڈکلیریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا کر رکھا ہے، یہ ایسی چیز ہے اگر یہ پہاڑ سن لیں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ گر پڑ جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر پہاڑوں سے زیادہ بھی جو ہے خطرناک وہ بات ہے جو پہاڑوں کو گراتی ہے، اور اس خطرناک بات کے اندر ہم مسلمان کتنی آسانی کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں میرے دوستوں۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ صرف اس بنیاد پہ کہ بھئی کاروبار ان کے ساتھ ہے، بھئی پڑوسی ہیں، اور بھئی لین دین ہے ان کے ساتھ، اگر کہہ دیں تو کیا حرج ہے؟ حرج کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، آپ بھی جہاں وہ جائیں گے آپ بھی جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، مذہبی معاملات کے اندر کوئی انسان کسی کے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ دیوالی میں آپ بھی دیوالی منا رہے ہیں تو جائیں گے ہندوؤں کے ساتھ جہاں وہ جائیں گے، کرسچین کے موقع پر اگر نیو ایئر منا رہے ہیں یا کرسمس ڈے منا رہے ہیں تو یہ جو جہاں جائیں گے وہاں وہ بھی جائیں گے، اور یہ کہاں جائیں گے اللہ کے رسول نے بھی بتا دیا۔ یہ آخری حدیث ہے جو اپنی باتوں میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث حضرت ابو راوی ہیں، فرمایا لا يسمع بی احد من یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھ لے کے جائیں آج سے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے بارے میں
کسی کو بھی خبر مل گئی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، کہ میں آ چکا ہوں، میں رسول بن کر مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے رسول بنا کر، پھر ثم یموت، پھر جب مر رہا ہے وہ، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، مجھ پر وہ ایمان نہیں لایا، مجھ پر ایمان لائے بغیر وہ مر گیا اس دنیا سے، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا آدمی ہو، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمیں بولتے ہیں نہیں یہ وہ اپنے نبی پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سملیرٹی لوگ بیان کرتے ہیں، سملیرٹی بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، سملیرٹی بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، کہے کی سملیرٹی جی؟ کہاں سے لائے سملیرٹی؟ ہماری بنیاد توحید ہے، توحید اور شرک میں کبھی سملیرٹی ہو سکتی ہے؟ اوپر کے برانچز کو آپ جمع کر کے اس لیے دیکھو سملر دکھ رہے ہیں، دیکھو دونوں کے تنے الگ ہیں، ایک تنا جو جڑ کھایا ہوا، ایک جو ہے ایک درخت کا جڑ جو ہے پوری طرح اندر سے سڑا ہوا، اور دوسرا جڑ جو ہے صاف ستھرا ہے، کہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک جو ہے فینسی جو ہے ایک درخت کو آپ نے رکھ دیا، دوسرا جو اصلی درخت ہے، اوپر سے آپ نے تنوں کو اور درختوں کو اوپر سے چاڑو برانچز کا ملا دیا، دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے، کوئی سملیرٹی نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، چاہے کتنی اچھائیاں کیوں نہ ہو شرک کے اندر، وہ اچھائیاں اسی وقت اللہ کے پاس قبول ہوں گی جب وہاں پر توحید آ جائے، کیونکہ اللہ نے اسلام کو بھیجا غالب ہونے کے لیے، اللہ نے اسلام کو بھیجا یہ اسلام کو جو بھیجا، اس سے پہلے کے جتنے مذاہب ہیں، اس سے پہلے کے جتنے ادیان ہیں، ان کو منسوخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول کو بھیجا۔ یہ قرآن نازل ہوا اس سے پہلے کہ تمام کتاب کو منسوخ کرنے کے لیے، وہ تمام کتابیں ڈی ویلڈ ہو چکی ہیں، اور ویلیڈیٹی کسی کی ہے قیامت تک کے لیے صرف قرآن ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، سب جہنمی بنیں گے اگر مجھ پر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب ملت کا ہو، چاہے یہودی ہو نصرانی ہو۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دے رہے ہیں، اور ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، ان کے فیسٹیول میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہیپی کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہم جو خیر خواہی کے جملے لکھ رہے ہیں، ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں، تو پھر مبارکبادی اللہ خیر کرے آپ کے لیے بھی ہے کہ وہ جہاں جائیں گے ہم بھی وہاں جائیں گے۔ غور کریں اس بات پر، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے عقیدے کو بچائیں، اپنے توحید کو بچائیں۔ ہمارے توحید سب سے اہم ہے، توحید ہی کے ذریعے سے نجات ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اس توحید کے اندر کوئی خلل نہ آئے، اس توحید کے اندر کوئی درار نہ آئے، اس توحید کے اندر کوئی سوراخ نہ ڈالے، کوئی شرک کا کام ہمیں نہ کرنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ اس میں ساتھ دینا۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو موحد بنائیں۔ جنت کے حقدار اگر ہم بنیں گے اس توحید کی بنیاد پر بنیں گے، تو لہٰذا اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحدین بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی توحید میں خلل آئے، اللہ تعالیٰ اس خلل سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ بچا لے، اور ہم سب کو جنتیوں میں اللہ تعالیٰ شمار فرما دے، جس طرح اپنے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کو جنتوں میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا واستغفروه ان ربک هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز السلام لنشر اسلام ٹرسٹ جو اس مسجد کا ٹرسٹ ہے، اس کے تحت کئی یونٹس ہمارے کام کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک شعبہ، ایک یونٹ جو ہے شعبہ تحفیظ القرآن کریم، بچوں کو حفظ کروانا۔ اب یہ اس مسجد کے اندر بورڈنگ کے ساتھ جو بچے ہیں تقریباً 35 بچے ہیں، اور بورڈنگ کے بغیر جو بچے جو ہے اسکول میں، ہمارے السلام اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں تقریباً 40 بچے ہیں۔ تو اس ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ 75 بچے ابھی فی الوقت موجود ہیں جن کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے اکیڈمک بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 5 سال کا یہ تعلیمی نظام ہے حفظ کا ہمارے پاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ 10th بھی لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو بچہ جب حفظ کر کے مکمل ہو تو ہمارے اس ترتیب کے اعتبار سے بچہ 10th سے بھی فارغ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کی مثالیں پچھلے سال بھی سامنے آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا بچہ حفظ بھی مکمل کرے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں 10th بھی انشاءاللہ وہ دینے کے قابل ہو جائے گا NIOS کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ چاہے CBS میں داخل کریں، چاہے جو اسٹیٹ بورڈ میں داخل کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ 11+1 میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے تحت جو نظام یہاں چل رہا ہے، جو بورڈنگ میں ہیں جو بچے، وہ بچے جو ہے چونکہ ان کو قیام طعام بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو 7,000 ان سے فیس لی جا رہی ہے۔ تو اس میں اور جو ہے جو بغیر بورڈنگ کے ہیں، جو صرف صبح آ کر فجر کے بعد آ کر عصر تک جو تعلیم لے کر جو جا رہے ہیں، ان سے 4,000 فیس لی جا رہی ہے۔ لیکن ان میں 2 طرح کے بچے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہیں جو فیس ادا کریں، ان کے والدین الحمدللہ جزا خیر دے، کیونکہ ان کے لیے دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ کچھ وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس یتیم بچے ہیں، تو یتیم کے سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے ان کی والد نہیں ہے کہ والدین کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس میں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو اپنے سامنے رکھیں، انا وکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو اسپانسر کرنے والا جنت میں ہم اس طرح رہیں گے۔ یہ 2 انگلیوں کا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بتلایا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ میں سے اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ آگے بڑھے اور اس بچے کو اسپانسر کر لے، زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، 7,000 جو ماہانہ جن لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دیا ہے، کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ جو ہے آپ کی کفالت میں رہ کر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ کچھ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، عمل کرتے رہے گا، صاحب قرآن بن کر جو کچھ بھی وہ کرے گا، اس کا اجر برابر جو آپ لیتے رہیں گے۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر جاری رہے گا اس بچے کے ذریعے سے۔ اس سلسلے میں تو کوشش کریں کہ ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو یتیم بھی ہیں، جو ہے اسپانسر کے لیے جو ان کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین جو ہے بہت ہی زیادہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے بھی کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ جو ہے اگر کوشش کرتے ہیں کسی بچے کو اسپانسر کر لیں اور جو اس کی تعلیمی اخراجات کا پورا کر لیں، تو اس میں بھی آپ کے لیے صاحب قرآن ہونے کے اعتبار سے جو فضیلت اس بچے کو ملے گی، اللہ تعالیٰ وہ فضیلت آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں طرح کے جو بچے ہیں، ان کی اعانت اور ان کی کفالت کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے خیر دیا ہے، مال دیا ہے، توفیق اللہ اگر دے رہے ہیں، تو آپ آگے بڑھیے اس مسئلے میں، اور جو ہے اس مرکز کے تحت اور بھی تعداد ہم بڑھانا چاہتے ہیں بچوں کی، تاکہ اور جو ہے ہمارے اپنی سوسائٹی کے بچے آگے آئیں، اور جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی پڑھائی بھی جو جاری رہے، کیونکہ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو صرف حفظ کے ہیں، بچہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتہ، پھر وہ جو ہے اکیڈمک لحاظ سے جو زیرو رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارے جاوید رحمہ اللہ کی یہ کوششیں رہیں کہ بچہ جو دین بھی لے، دنیا بھی لے، حافظ قرآن بھی بنے، اور جو ہے اکیڈمک کے لحاظ سے بھی وہ دوستوں سے پیچھے نہ رہے۔ اس سلسلے میں سسٹم قائم کیا گیا ہے، اور اس سسٹم کو ہم جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اور پھر ہم آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ لوگ جو ہے تعاون کریں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب قرآن میں سے بنائے، اور جنتیوں میں اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام میں عطا فرمائے جو اہل قرآن کو اللہ تعالی خاص طور پر جو درجہ دینے والے ہیں، وہ درجہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔